نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی ایسی خاص بات تو عرض نہیں کر سکوں گا، کیونکہ موضوع اس نوعیت کا ہے جو پورے کورس کے حوالے سے ہے، لیکن چند باتیں جو آفاق شمسی صاحب نے میرے سے عرض کی، جو آپ حضرات کے سامنے اس کی اہمیت کے حوالے سے ذکر کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ کیمیکل دنیا بھر میں تیار ہو رہے ہیں اور جن مواد اور انگریڈینٹ کے ساتھ وہ بن رہے ہیں، اس سے عام آدمی کو کیا، اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ کن اشیاء سے بنی ہے اور وہ ہے کیا۔ اگر ہم ہر چیز کی پر جو تحریریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اشیاء کی، جب ہم کوئی پیکٹ خریدتے ہیں اس کے پیچھے جو اس کے انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے 90% چیزیں ہمارے سر پہ سے گزر جاتی ہیں کہ ہے کیا ہو۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حلال ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ حقیقت ہی نہیں پتہ ہوتی بہت ساری چیزوں کی۔ اس لیے ان حالات میں، جبکہ دنیا بھر میں مشینی دور ہے اور بے شمار کیمیکل ہی وجود میں آ رہے ہیں، حقیقی چیزیں، حقیقی اجزاء تو آج کل ڈلتے ہیں نہیں چیزوں کے اندر۔ دواؤں کے کیمیکل کچھ اور ہیں، کھانے پینے کے کچھ اور ہیں، استعمال کے کچھ اور ہیں۔ ان میں سے کون سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہم لوگ اس چکر میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ وہ پتلا بھی اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نظر بھی صحیح طرح نہیں آتا۔ جب ہم کوئی پیکٹ خریدیں اس کے پیچھے آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ لکھنے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی پڑھ نہ سکے اس کو، تو سر پہ سے گزر جاتی ہے عموماً، اور معمول بھی نہیں ہے ہم لوگوں کے پڑھنے کا۔ لیکن جب، اور خاص طور پہ ہم جب اسلامی ملکوں میں ہوں، پاکستان جیسے ملک میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں یا کسی اور اسلامی ملک میں ہوں، تو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ حلال ہی ہوگی۔ یہ بالکل ایک مفروضہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جب جو چاکلیٹیں بچے لیتے ہیں، ٹافیاں لیتے ہیں، چنگم لیتے ہیں، یا اور ہم اشیاء جو پیکٹ بازار سے خریدتے ہیں، تو یہ ایک ذہن میں مفروضہ ہوتا ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی ہے نہیں۔ چکن کے بارے میں آفاق شمسی صاحب نے کتنی تفصیل سے بات عرض کی۔ چکن کا معاملہ سب سے زیادہ پیچیدہ اس لیے کہ بڑا کمزور جانور ہوتا ہے، اور جو بات یہ فرما رہے ہیں مرنے والی، یہ میرے بھی علم میں آئی تھی ایک مرتبہ بات کہ جب یہ چل رہی ہوتی ہے، کٹر کی طرف جا رہی ہوتی ہے مرغیاں، تو ان میں جو مر جاتی ہے وہ مر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض ایک چیز ایسی سامنے آئی کہ وہ جو کٹر کی طرف جاتی ہے ان کے اوپر صحیح طرح کٹر چل نہیں پاتا، وہ ذرا سی پیچھے کو ہوتی ہے، وہ دوسری اس کے اوپر آ گئی، چھوٹا جانور ہے، تو وہ آگے جا کر وہ ویسے پروسیس میں آ گئی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا ان معاملات کے اندر کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام۔ پھر یہی معاملہ بیف کا ہے، یہی معاملہ بکروں کا ہے، اس کے اندر یہ مسائل اتنے زیادہ نہیں آتے۔ اس لیے ہمارا جو کام ہے، علماء کرام کا کام ہے، وہ در حقیقت بڑا ہی اہم کام ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، اور جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ہمارے بازاروں میں بک رہی ہیں، کون سی کمپنی کون سی چیز اس کے اندر ڈالتی ہے۔ اس کا اہتمام اگر ہم کریں اور اس کو ہم دیکھیں اور اس کو چیک کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے عوام کے سامنے لے کر آئیں، اس کا ایک بہت بڑا اثر عوام کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام ہر چیز کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان سے ان معاملات میں رہنمائی ملتی ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی آدمی سے مستثنیٰ نہیں۔
دوسرے نمبر پر وہ کمپنیاں جو یہ چیزیں بناتی ہیں، وہ چیزیں جو مینوفیکچر کرتی ہیں، وہ بھی مجبور ہوتی ہیں علماء کرام سے رابطہ کرنے کے اوپر۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے، میں اس کی مثال آپ کو دوں گا ساؤتھ افریقہ کی، کہ ساؤتھ افریقہ میں سنہا ایک ادارہ ہے، وہ اتنا مضبوط ادارہ ہے کہ تمام مسلمان اس ساؤتھ افریقہ میں، اور ماشاءاللہ ایک بھاری اکثریت مسلمانوں کی ساؤتھ افریقہ میں، تمام مسلمان سنہا کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں کہ سنہا کا کیا فیصلہ ہے اس کے بارے میں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو لیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں تو نہیں لیں گے۔ مجھے ایک واقعہ سنہا کے حوالے سے ایک صاحب نے سنایا، کہنے لگے کہ ایک کمپنی تھی ٹوتھ پیسٹ بنانے والی، ان کا ان حضرات نے سرٹیفیکیشن کی، اس کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن ایک مرتبہ سرٹیفکیٹ دینا تو کافی نہیں ہوتا، ہر سال سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، پتہ نہیں بعد میں کیا تبدیلی کر دی انہوں نے۔ تو جب سرٹیفکیٹ لے لیا تو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کی سال پورا ہو گیا، ہم دوبارہ اس کے رینیول کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ کی دوبارہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ لے تو لال سے کام لیا اور کوئی توجہ نہیں کی۔ نتیجے میں سنہا والوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہمیں دینا ہے۔ انہوں نے لے تو لال سے کام کیا، کوئی توجہ نہیں کی۔ انہوں نے اعلان کر دیا تمام مسلمانوں میں کہ جی فلانی پروڈکٹ آج سے حلال کی لسٹ سے خارج ہے، آپ حضرات اس کو استعمال نہ کریں۔ سنہا کا اعلان آیا، کسی اسٹور میں، کسی دکان سے تمام مسلمانوں نے اس کی خرید و فروخت بند کر دی۔ اگلے دن کمپنی کا کہ ڈائریکٹر کا فون آیا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ جی جس آدمی نے آپ کو منع کیا تھا اس کو ہم نے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد آپ سے بات کر رہے ہیں۔ کہ اتنا بڑا دباؤ پڑتا ہے عوام کا، اور جب عوام کو یہ پتہ ہو کہ جی ہاں علماء کرام ہمیں صحیح گائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں بتاتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کورس کرانے کا مقصد بھی در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ ہم اب ان حالات میں کیا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے اس لحاظ سے کہ اگر ہم کوئی غلط چیز استعمال کر رہے ہیں، ہماری قوم غلط چیز استعمال کر رہی ہے، تو آدمی کے جسم میں خدا نخواستہ کوئی حرام چیز چلی جائے تو انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے انگریڈینٹ کیا ہوتے ہیں۔ میرے سے ایک سیمینار میں، کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا، وہاں پر ایک سائنٹسٹ ملے، انہوں نے کہا کہ جی ہم لیبارٹری ٹیسٹ کر کے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا صحیح طریقے سے جانور ذبح ہوا اسلامی طریقے سے یا نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور، مثال کے طور پہ میرے سامنے گوشت رکھا ہے، کہ یہ جانور حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہہ رہے لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، جو حلال طریقے سے ذبح ہوتا ہے اور جو دم مسفوح اس کا خارج ہوتا ہے، اور جو حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوتا، دم مسفوح اس کا خارج نہیں ہوا۔ یعنی جیسے سر پہ گولی مار دی، بعض جگہوں پر یہ طریقہ کار ہے، یا کوئی انجیکشن لگا کے مار دیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چیزیں ہم لیبارٹری ٹیسٹ سے نکال سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز نہیں ہم بتا سکتے، وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا یا نہیں کیا، یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جانور کو کسی اور آرٹیفیشل طریقے سے، مصنوعی طریقے سے موت دی گئی تو وہ ہم بتا سکتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ سے۔ تو جب علماء اکرام، سائنٹسٹ اور پریکٹیشنرز حضرات مل کر جب یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ عوام الناس کو یہ ہوگا کہ ہمیں صحیح چیز بازاروں کے اندر حلال طریقے سے ملے گی۔ کمپنیاں ہمارے آگے آ کے مجبور ہوں گی کہ جب تک آپ کا فتویٰ نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اب یہاں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک لوگوں کو اور ہمارے علماء کرام کو اس کی معرفت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں کیا ہیں، کون سی۔ اب مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دوں، جیلیٹین کا مسئلہ ہے۔ جیلیٹین اس قدر عام ہے، اتنی چیزوں میں وہ ڈلتی ہے، دواؤں میں وہ ڈلتی ہے، کیپسولوں میں وہ آتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں وہ آتی ہے، بچوں کی چاکلیٹ ٹافیوں میں اس کا استعمال ہے۔ اب جیلیٹین کے بارے میں اکثر حضرات کی رائے عدم جواز کی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں سے بھی اس کے بارے میں فتاویٰ گئے کہ یہ جیلیٹین اگر حلال جانور کی ہو تو پھر تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر حرام جانور کی ہو استعمال نہیں کر سکتے۔
پھر جانور کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا، اب یہ کون پتہ لگائے گا اس جیلیٹین کے اوپر۔ تو ایسے موقع کے اوپر جب دوائیں آتی ہیں، ابھی میرے پاس ایک دوا آئی، عام نارمل ملٹی وٹامن دوا تھی، اور لوگ اس کو دھڑ دھڑ کھاتے تھے، تو میں نے جب اس کے انگریڈینٹ پڑھے تو اس کے اندر جیلیٹین لکھا ہوا تھا، وہ امریکہ کی بنی ہوئی دوا تھی۔ اب جب اس کو ساتھیوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جی جیلیٹین یہ کون سی ہے، تو اس جیلیٹین کے اندر اس کی وضاحت نہیں تھی کہ یہ کون سے جانور کی، یہ تو لکھا تھا کہ اینیمل کی جیلیٹین ہے، لیکن اب وہ جانور حلال تھا، مضبوط تھا یا غیر مضبوط تھا، اس کی وہ کمپنیاں جو یہ دوائیاں بناتی ہیں وہ اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ لیتی ہیں ان لوگوں سے جس کی سرٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ ہم نے اس جیلیٹین کے اندر فلانا وہ یہ جانور کی چربیاں استعمال کی جو کہ حلال طریقے سے ذبح تھی، اس کا الگ سے ایک سلسلہ ہوتا ہے جواز کا، تو ہم نے پھر استعمال نہیں کی کیونکہ سب نے کہا کہ جی بس جیلیٹین تو ہے لیکن تفصیل نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہنے کو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، سیکھنے کا، ان کی اصطلاحات کا، ان کے طریقہ کار کا، تاکہ ہم خود بھی حرام سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی حرام سے بچا سکیں۔ جناب آفاق شمسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کا ادارہ جو ہے اس نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، بے شمار کورس کروائے پورے پاکستان میں، اور دارالعلوم میں بھی ایک مرتبہ، مگر وہ عمومی نوعیت کا تھا، اور بھی مختلف جگہوں کے اوپر کورس ان حضرات کے ہوتے رہے، ماشاءاللہ بہت کام کیا۔ اب ان حضرات نے کتاب تیار کی ہے ادارۃ المعارف میں، انشاءاللہ چھپنے کے مرحلے میں پہنچ گئی، وہ آج کل پرنٹنگ کے اندر ہے، کہ جتنے بھی یہ موضوعات ہیں اس کے اوپر انہوں نے دارالفتاؤں سے فتوے حاصل کیے، تحقیق کی، اس کے اوپر فتوے لیے، اور اس کا اہتمام کیا کہ ملک کے بڑے بڑے دارالفتاء تاکہ بریلوی مکتب فکر کے اور دوسرے مکاتب فکر کے فتاویٰ کو بھی انہوں نے لیا، تاکہ ہم کسی بھی کوئی ہمارے سامنے مسئلہ آئے، کوئی چیز آئے، تو اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان فتاویٰ میں علماء کرام کی آراء کیا ہیں اس کو ہم سامنے رکھ سکیں۔ بڑی محنت سے وہ کتاب تیار ان حضرات نے کی، اور بہت عرصہ اس کے اوپر لگا۔ انشاءاللہ وہ کتاب بھی ان قریب آئے گی، لیکن میں ان حضرات کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع کو پاکستان میں لیا، اور خاص طور پہ مدارس اور علماء کے درمیان کام کرنے کا ان حضرات نے جو اہتمام کیا۔ میرا اس موضوع پہ کافی سیمیناروں میں جانا ہوا، تو حلال کے موضوع پہ کام بہت دنیا کر رہی ہے، پاکستان کے اندر بہت لوگ کر رہے ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کمپنیاں کھلی ہیں، لیکن کسی میں علماء نہیں ہیں، علماء ہیں تو ان کو ریسرچ نہیں ہے، یہ کیا ہے۔ تو اس لیے ان حضرات کا کام اس لحاظ سے بڑا ممتاز ہے کہ کام بھی علماء کرام کے درمیان، پریکٹیشنرز کے درمیان کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک ایسے اہم موضوع کو انہوں نے لیا جو ہم سب کے لیے بالکل ایک نیا تھا۔ کہنے کو تو حلال بڑی ایک عام سی بات ہے، لیکن ایک بات کا میں اور آپ کی طرف توجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف بھی ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کمپنی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چپس بنانے والی کمپنی ہے، لیز ہے۔ اب ہم نے کہا کہ جی لیز کے بارے میں دارالعلوم نے فتویٰ دے دیا کہ جو حلال ہے مثال کے طور پر، لیکن وہ پوری دنیا میں لیز بن رہا ہے تو اسی انگریڈینٹ کے ساتھ تھوڑی بن رہا ہے جو کراچی کا انگریڈینٹ۔ اب سنگاپور میں کسی اور طرح بنے گا، ہے نا جی، بینکاک میں کسی اور طرح بنے گا، افریقہ میں کسی اور طرح بنے گا، یورپ میں کسی اور طرح بنے گا، یعنی انگریڈینٹ جو ہوں گے اس کے۔ تو اس کو ہمیں بڑے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو دوا بن رہی ہے، جو کھانے پینے کی چیز تیار ہو رہی ہے، ہر ملک کے اندر اس کا میتھڈ الگ ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، الگ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عام اشیاء کے اندر تو فقہاء کرام نے ضابطہ لکھا، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اصل اشیاء کے اندر اباحت ہے، الا یہ کہ اس کے حرمت کی دلیل ہے، لیکن کھانے پینے کے اندر لکھا ہے کہ اصل حرمت ہے، الا یہ کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمارے پاس تو حلال ہونے کی دلیل آئے گی تو ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہمارے لحاظ سے بڑا نازک ہے، اور اس کے اندر جو اصل چیز سیکھنے کی ہے، دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک انگریڈینٹ کے نام، اجزاء ترکیبی کے نام، وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کیا ہے۔
نمبر 2 جو نمبرنگ ہوتی ہے، بہت سارے ممالک نمبر ڈالتے ہیں، انگریڈینٹ نہیں لکھتے، نمبر ڈالتے ہیں، اس نمبر کی ہمیں حقیقت پتہ، اس کے اوپر بھی کتاب چھپی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی وہ کتاب ہے، میں نے منگوا کے رکھی تھی اپنے پاس، وہ چھوٹی کتاب ہے اتنی سی، اس کے اندر ہر نمبر کی تفصیل لکھی کہ فلانا نمبر کا یہ مطلب ہے، اس کو ہمیں بڑی معلومات اس کی ہونی چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، اور خاص طور پہ جو بچے ہمارے ہاں چیزیں وغیرہ بازاروں سے خریدتے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ بچے ہمارے کیا کھا پی رہے ہیں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آسان بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔